تھی وہ اسرائیلی بارڈر سے 87 کلومیٹر لبنان کے اندر ہے، یعنی اسرائیل 87 کلومیٹر لبنان کے اندر آیا ہوا ہے۔ کہا کہ وہاں پر بارات جا رہی تھی، بارات نے اس میں سے ایک آدمی نے صرف رخ کیا اسرائیل کی طرف، غلطی سے، اس کو نہیں پتا تھا، بندوق کا رخ کر کے ہوائی فائرنگ کی، بندوق کا رخ کر کے، سید حسن نے یہ واقعہ بیان، بندوق کا رخ کر کے ہوائی فائرنگ کی۔ کہا اسرائیل کی ٹینک نے ساری بارات کو قتل کر دیا کہ تمہاری یہ جرأت کیسے ہوئی کہ بندوق کا رخ ہمارے ملک کی طرف کیوں کیا؟ یہ 82 ہے، اب بندوق کا نہیں، ہائپرسونک میزائل تیرے دارالخلافہ کے دل میں گر رہے ہیں۔ خوف اس لیے نہیں ہے کہ جو مار رہا ہے وہ علی کو اپنا امام مانتا ہے، جو مار رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ غدیر میں میرے امام کی ولایت کا اعلان ہوا، اور یہ ابتدا ہے عزیزان کرام۔ یقین کریے کوئی جوش نہیں ہے، نہ کوئی جوش خطابت ہے، نہ مبالغہ ہے، آپ یقین رکھیے۔ جیسے کربلا میں یزید کو رسوا کر کے امام حسین شہید ہوئے، اسی طرح سے حسین کے ماننے والے اسرائیل اور امریکہ کو رسوا کریں۔ فرق یہ ہے کہ کربلا میں حسین شہید ہوا تھا، اب حسین شہید نہیں ہوگا، شمر کے دل میں خنجر گھونپیں گے۔ اب حسین شہید نہیں، اب شمر کے دل میں خنجر گھونپیں گے۔ بڑی خوشی ہوئی، ہر انسان کو خوشی منانی چاہیے۔ ایران نے شیعہ ہو کے نہیں مارا ہے، ایران نے مسلمان ہو کے مارا ہے۔ ایران ایک اسلامی ملک، اس لیے سب کو خوشی منانی چاہیے۔ ایک اور مصیبت کی طرف اشارہ کروں، چونکہ اگر وہ اپنے پاگل پن سے نہیں ہٹا، دوبارہ حملے کرے گا تو یہ پھر ماریں گے۔ علی کے ماننے والے ہیں، کل اس بوڑھے شیر نے اعلان کیا کہ تم نے دروازے جہنم کے کھول دیے، اور آپ دیکھیے حکمت کو عزیزان گرامی، ادھر سے رہبر کا خطاب شروع ہوا، ادھر سے انہوں نے میزائل پھینک، رہبر کا خطاب جیسے ختم ہوا میزائل تل ابیب میں گرے۔ حکمت دیکھیے نا، لڑائی کریں تو پھر انسان علی کے انداز میں لڑائی کرے تاکہ سامنے والے کو بھی اندازہ ہو کہ میں کس سے لڑ رہا ہوں۔ کہا کہ تم نے دروازے جہنم کے اپنے لیے کھول دیے، اگر یہ جنگ مزید بڑھی تو ظاہر ہے کہ شیطان بزرگ ساتھ دے گا، اور ایران کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ وہ ان اڈوں کو مارے جو اسلامی ممالک میں ہے۔ یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلامی ممالک میں امریکہ کے اڈے ہیں۔ تو پھر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے چھوٹے موٹے یہودیوں کے دوست ہوتے ہیں، میں لفظ ذرا ہلکا استعمال کروں تو وہ پھر کہیں گے دیکھیے ایران نے اسلامی ملک پہ حملہ کیا ہے۔ ہمارا وہی پرندے والا کام ہمیں کرنا چاہیے، تو وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ کی طرف ایک پرندہ آیا، اس نے اپنی چونچ میں پانی لیا، کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ آگ پہ پھینک رہا ہوں۔ کہا اس سے تو آگ نہیں بجھے گی۔ کہا کم از کم تاریخ میں لکھا جائے گا کہ میں ابراہیم کی جانب تھا، میں نمرود کی جانب نہیں تھا۔ یہ لکھنا بہت ضروری ہے۔ اس پرندے کی چونچ جتنا ہم اپنا کردار ادا کریں، اور سوشل میڈیا جو ہم استعمال کرتے ہیں ہم اس کو کاؤنٹر کریں کہ ایران کسی اسلامی ممالک پہ حملہ نہیں کرتا۔ ایران صرف اور صرف اسرائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، امریکہ کو بھی دشمن نہیں سمجھتا، امریکی رجیم کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، امریکی عوام کو دشمن نہیں سمجھتا، اسرائیلی عوام کو بھی دشمن سمجھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ وہ سب کے سب ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی اپنی جگہ نہیں ہے، غصب شدہ جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو نکالنا ضروری ہے، اور ان کو ہم ہی نکالیں گے، کوئی اور نہیں نکال سکتا، یقین کریں۔ ان کو یہاں سے علی کے ماننے والے نکالیں گے، اور یہ دن بہت ہی قریب ہے۔ کیوں؟ چونکہ علی کے ماننے والوں کو یاد ہے کہ رسول خدا نے جب اپنا آخری حج کرنا شروع کیا تو سارے قبائل کو یہ پیغام بھیجا کہ سب حج کے لیے میرا آخری حج ہے۔ دیکھیں ولایت کے اعلان کے لیے کیا اہتمام ہو رہا ہے، خود بہت سی جگہوں پہ روکے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ اب جب حج مکمل ہوا اور یہ غدیر کے مقام پہ پہنچے، غدیر کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پانی جمع ہوتا ہے، خم اس علاقے کا نام ہے، تو اس چوراہا، یہ وہ جگہ